اے بھیا آپ نے اردو کے جملے بھی مناسب لکھے اور تحریر تو ماشاءاللہ اچھی ہے، لیکن یہ اردو صحیح کیوں نہ لکھی ہیں؟ سلاسل سین سے ہے کہ صاد سے ہے؟ اردو کے ہجے کیوں غلط لکھے ہیں؟ نہیں، یہ سوال ان سے ہے۔ چاروں ائمہ کو ماننا کیوں ضروری ہے اور تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ سارے احکامات ہم جان نہیں سکتے۔ کوئی ایک مسئلہ شریعت کا آپ اپنی پسند سے لے لیں، اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ظہر کی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا اور پوچھا کہ واقعی میں نے 5 پڑھائی ہیں؟ یہ صحیح بخاری وغیرہ ہر جگہ آیا ہے۔ عرض کیا گیا جی آپ نے 5 پڑھا دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت اور پڑھا دی، 6 ہو گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، آپ نہ تقلید کیجئے اور آپ کہیے کہ آئندہ سے مسلمان ایسے ہی کیا کریں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نماز ہے نا، اس میں ایسے بات نہیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مڑ کے تصدیق کروانا کہ کیا میں نے 5 پڑھا دی تو پہلے 5 باطل نہیں ہو گئیں؟ بات کی نا آخر، پھر کیوں آپ نے 1 پڑھائی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ 4 پڑھاتے، نئے سرے سے نماز پڑھاتے۔ محدثین کہتے ہیں کہ حدیث ابتدائی دور کی ہے اور وہ حدیث بعد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ یہ تمہاری نماز ہے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ دعا ہے اور اس کا ذکر ہے، تو اس حدیث نے باقی چیزوں کو کینسل کر دیا۔ اب نہ تقلید کریں تو کیا کریں؟ اس حدیث پہ اگر نظر نہیں ہے تو اس پہ عمل کرے گا، باطل قرار پائے گا، اور اس حدیث پہ نظر ہے تو اسے کینسل سمجھ کے اس پہ کرے گا۔ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تقلید سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے، کوئی آدمی بری نہیں۔ یہ جتنے بھی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا تقلید 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 خراب ہے، ان سے پوچھئے کہ آپ اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے جا کے پوچھتے ہیں کہ حضرت حدیث میں یہ آیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا غلط یا ضعیف ہے یا کمزور ہے؟ وہ کہہ دیتے ہیں جو کچھ، تو آپ بھی تو تقلید کر رہے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کی تقلید کر رہے ہیں اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ جامد تقلید، اس کے خلاف سارے لوگ رہے ہیں، ہم بھی ہیں۔ تقلید نہ کریں تو کدھر جائیں؟ اصول کیسے وضع ہوں گے؟ آپ تو بات اصول کی کیجئے۔ ہمیشہ جو بھی آدمی دین کی فروعات پر بحث کرتا ہے، برانچز پر بحث کرتا ہے، شاخوں پر بحث کرتا ہے، ہارتا ہے یا ہرتا ہے۔ اور جو آدمی شاخوں کو چھوڑ کے جڑ تک پہنچتا ہے نا، وہ آدمی ہے جو صحیح کام کرتا ہے۔ آپ جڑ دیکھیے تقلید کی کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اصل شارع، جہالت کی حد دیکھو، شارع کسے کہتے ہیں؟ شریعت کو وضع کرنے والا، شریعت کو دینے والا، شریعت کو بتانے والا، شارع، شین الف رے اور عین، شارع۔ اور آپ کے ہاں جیو پہ لکھا آتا ہے کہ شارع
آزاد کشمیر آج بند ہے۔ وہ شاہ راہ ہے، بادشاہ کا راستہ، بڑی سڑک، چوڑی روڈ، وہ شاہراہ کی بجائے شارع لکھتے ہیں۔ اللہ کی توہین ہے یہ۔ شارع حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ باقی تو بعد کی بات ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں۔ خود ائمہ متکلمین اس بات کے قائل ہے کہ شارع حقیقی اللہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع حقیقی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی ساری عزت اور احترام کے باوجود یہ حق نہیں رکھتا کہ انسانوں کے لیے قانون بنائے۔ قانون بنانا اللہ ہی کا کام ہے، کیونکہ وہ بندوں کو جانتا ہے، بندوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے اسی قانون کو اللہ کی مشیت اور اللہ کی ترجمانی اور اللہ کا وکیل ہونے کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، سوائے اس کے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور مولانا نے اپنے فتاویٰ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ بھی شارع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں۔ لیکن ائمہ متکلمین اور خاص طور پہ بحر العلوم مولانا عبدالعلی کے تو کیا کہنے، بڑے زیرک اور دانا آدمی تھے۔ انہوں نے پوری بحث کی ہے فواتح الرحموت میں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی حقیقت میں شارع۔ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکامات کی پیروی کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ دو چیزوں کی سند اللہ تک پہنچتی ہے، حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے میرے استاد ابراہیم بن مکی نے روایت بیان کی، فلاں نے کی، فلاں نے کی، عبداللہ ابن عمر نے کی، ابن مسعود نے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوا معاملہ۔ جب وہ یہ کہتے ہیں محدثین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھ سے یہ کہا، تو یہ سند اب اللہ تک پہنچ گئی، اس کو چھوڑ دیں۔ تو مستقل دو علم ہیں جن میں آدمی کی سند کا منتہا اللہ ہے۔ ایک قرات قرآن، میں نے فلاں سے پڑھا، اس سے فلاں سے پڑھا، اس سے فلاں سے پڑھا، اور اس نے ابی ابن کعب سے پڑھا، عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے، اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا۔ ایک اس کی سند خدا تک پہنچتی ہے، ایک فتوے کی سند خدا تک پہنچتی ہے۔ اس لیے فتویٰ دینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ جو مفتی جتنا فتوے میں جلدی کرتا ہے، یہ اتنی جلدی جہنم میں بھی جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجرؤکم علی الفتیہ اجرؤکم علی النار، تم میں جو مفتی فتویٰ دینے میں جلدی سے زبان کھولتے ہیں، یہ جہنم میں جانے کے لیے بھی جلدی کریں گے، جلدی ہوگی ان کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ کہتا ہے یستفتونک، آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، انہیں کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ فتوے کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ تابعین صحابہ رضی اللہ عنہ کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ایک مسئلے میں صحیح بخاری میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بات مانیں گے۔ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بغیر دلیل کے پوچھے امام پر یہ اعتماد کر کے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، اللہ کی راہ دکھا رہا ہے، بس اور کیا کرنا۔ آپ بھی تو بغیر دلیل پوچھے ہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ وہ جو کچھ کہتے ہیں آپ جا کے پھر کتاب دیکھ لیتے ہیں کیا کھول کے عربی آتی ہے یا نہیں آتی، کہ امام نے ایک حدیث کی تحقیق میں لگ جاؤ تو پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔ اس لیے بھیا اس کے بغیر گزارا نہیں، تقلید کرنی ہے ہر ایک کو، ہر ایک کو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے نکلے تو کسی نے کہا حضرت کدھر جمعہ پڑھا دیا، آپ وضو یہیں کیا؟ فرمایا ہاں۔ اس سے کہا حضرت جو اوپر ٹینکی ہے نا پانی کی، اس میں چوہا مرا ہوا پڑا تھا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رکے اور پھر کہنے لگے کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ چلے گئے گھروں کو، میں بھی جا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرے ہوئے چوہے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، میرے لیے کافی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کر۔ ختم ہوا قصہ، کیا کرنا ہے اب؟ اس لیے
ائمہ کے اقوال، ان کی تقلید اتنی زیادہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کبھی کوئی آدمی بیان کر دیتا ہے تب بھی مان جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ فلاں کی گردن اڑا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سخت سے سخت سزائیں دی ہیں، حدیث میں آتا ہے سب کینسل ہو گئیں حدود کے نازل ہونے کے بعد، چھٹی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں کو بڑی شدید سزا دی ہے۔ اب کیوں نہیں اس حدیث پہ عمل کرتے؟ اب کرو نا، دو سعودیہ والے کریں جنہیں بہت حدیث پہ عمل کے دعوے ہیں، کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ ائمہ نے یہ طے کر دیا کہ حدود نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سزائیں کینسل ہو گئی۔ تقلید نہیں تو اور کیا ہے یہ؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس کے متعلق آپ نے حکم دیا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ میں پہنچا اور وہ نہا کے باہر نکل رہا تھا کنویں سے۔ کنویں اس زمانے میں بڑے بڑے ہوتے تھے، کنویں کے اندر پھر جو دیوار چنی جاتی تھی اس دیوار کے بھی آگے چل کے دو حصے ہو جاتے تھے، ایسی دیوار تھی جن میں آدمی جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ بر صغیر میں اب تک کنویں موجود ہیں ایسے۔ حضرت وہ تو نہا رہا تھا، جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا وہ تو بالکل مرد نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاباش دی، فرمایا علی وہ بالکل ٹھیک کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن میں اجتہاد سے فیصلہ کیا ہے، قتل کی سزا روک دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، نہیں قتل کی سزا نافذ ہونے دی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ علی نے یہ اجتہاد کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں داخل ہوا مکہ میں، پوچھا، حضرت حرم میں تشریف فرما تھے، میں مقام ابراہیم پہ پہنچا اور مجھے خوشی سے گلے لگا لیا اور فرمایا علی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ عقل کو ہم کہاں لے جائیں، ختم کر دیں؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ وہ عقل جو خدا کے تابع نہیں ہے، فنا کیے جانے کے قابل ہے، اور جو خدا کے احکامات ہیں ان کو عقل کے ساتھ نافذ کرنا ہے۔ عقل انسانی کا بڑا مقام ہے، جتنا بڑا مقام عقل انسانی کا ماتریدیہ اور حنفیہ نے مانا ہے، ہم کیسے اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ عقل انسانی چاہیے حد نافذ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اسباب کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ صوفی اور مفتی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہوتا ہے کہ مفتی قانون کو نافذ کرتا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ فتویٰ نہ نافذ کیا جائے، قانون نہ نافذ کیا جائے تو سوسائٹی ڈسٹرب ہوگی۔ اور صوفی مفتی سے زیادہ گہرائی میں سوچتا ہے، اور وہ کہتا ہے مفتی صاحب جس بنیاد پر آپ ہاتھ کٹوا رہے ہیں اور درے لگوا رہے ہیں نا، اس کی بنیاد کو اکھیڑو۔ غربت کی وجہ سے چوری کر رہے ہیں، غربت کو ختم کرو ملک میں پہلے، پھر کاٹنا ہاتھ کسی کا۔ یہ فرق ہے صوفی اور مفتی میں، دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ تو اس لیے تقلید کیے بنا چارہ نہیں رہ گی۔ پہلی بات آپ کی کہ چاروں ائمہ کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ نے امت کے 99% حصے کو چاروں ائمہ پہ متفق کر دیا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی مشیت یہی، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا کہتے ہیں، گریجولی، بتدریج، جزاک اللہ، بتدریج ایسے ہوا ہے کہ ائمہ بہت سے تھے، فتوے بہت سے تھے۔ لیث ابن سعد کی فقہ چلتی تھی، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ 150 سال چلتی رہی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی تھی، سفیان ثوری کی باتوں پہ عمل ہوتا تھا، کس کس کا نام لیں؟ اور ہوتے 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 سب کی سب فقہیں ختم ہو گئیں، اور لے دے کے امت میں 4 فقہیں باقی رہیں۔ اللہ کی یہ مشیت۔ 5ویں فقہ جعفریہ، اور فقہ جعفریہ خاص طور پہ جب انہوں نے قتل عام کیا ہے اور ایران کا انقلاب برپا ہوا ہے، تو ایرانی انقلاب کے بعد اس نے قانون کی حیثیت اختیار کر لی، اور پھر نادر شاہ جو تھا اس نے کوشش کی عثمانی سلطنت میں، اس نے کہا یا تو ایران کو ختم کر دو، وگرنہ قیامت تک کے لیے یہ درد سر مسلمانوں کا رہے گا، سب کانٹیننٹ کے لیے، خلافت عثمانیہ ترکی کے لیے اور افغانستان کے لیے۔ ان کا ترکی، افغانستان اور بر صغیر ہم تینوں ایران کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے، ان کو ختم کرو۔ اگر نہیں ختم کرتے تو 5واں مسلح بچھاؤ وہاں پہ حرمین شریفین میں، ان کو امت میں ضم کر لو، ایک طرف کرو، وگرنہ بڑی مصیبت آئی۔
یہ اس کے خطوط وہاں پہ ہم نے خود پڑھے ہیں، انڈیا آفس لائبریری میں پڑھے ہوئے ہیں، اب تک لوگوں نے چھپوائے نہیں، جو چھپے ہیں وہ تھوڑے ہیں، جا کے پڑھو تو پتہ چلے کہ سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تو ائمہ کی تقلید اس پہ تدریجاً لوگ آ گئے، تدریجاً آہستہ آہستہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام مالک رحمۃ اللہ سے تو پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب بچے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، بچے ہیں۔ اسی لیے یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، امام شافعی نے کہا، انہوں نے کہا الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، لوگ فقہ کے میدان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں ہم سب۔ امام صاحب رحمۃ اللہ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقل میں کمال حاصل تھا، ہمیشہ عقل اور نقل دونوں کو ملاتے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ کے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں، عقل سے سوچنا ہے یار، حالات کیا ہیں، فرد کیا ہے، اس کے تعلقات کس سے کیسے ہیں، اس آدمی پہ یہ چیز نافذ ہو سکتی ہے نہیں نافذ ہو سکتی، کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ دین مکمل ہوا اور پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سر آنکھوں پہ دین مکمل ہو گیا تو پھر اجتہاد بھی ختم کر دیجئے۔ دین اگر مکمل ہو گیا ہے، یعنی ایمان کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، عورتوں کو ڈرائیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا میں عام یہ بات ہو گئی ہے کہ 24ویں منزل پہ ہوٹل میں کمرہ ملتا ہے، آپ اپنے کمرے سے نکلے اور آپ نے بیل پریس کیا لفٹ کو، اور لپٹی لپٹائی برقعے میں ایک خاتون اسی لفٹ میں آپ کے ساتھ نیچے آ رہی ہیں، جائز ہے آپ کا اور اس کا ایک ہی لفٹ میں نیچے آنا؟ اب کیا ہوگا؟ دین تو مکمل ہو گیا نا، اس کا حکم کہیں سے لے آنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہا ہو کہ یوں ہوگا۔ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، شوہر گھر پہ نہیں، کوئی گھر پہ نہیں، نکلتی ہے ماں اور جا کے آپ پارا سے کہتی ہے ڈرائیور سے کہ مجھے ایفرٹ لے جاؤ اور میں نے کچھ چیزیں خریدنی ہیں اور واپس پہنچا دو، کتنے پیسے لوگے؟ گاڑی میں تنہا ہے وہ ڈرائیور اور خاتون، آپ کیا کہیں گے؟ حرام ہے اس کا سفر کرنا؟ کدھر جانا ہے؟ یہ سارے اجتہادی امور ہیں۔ ہم نے خود بارہا 40ویں منزل سے گراؤنڈ فلور تک ایک خاتون کھڑی ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، کیا مطلب ہم گناہگار ہو گئے؟ اتر کے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھیں کہ اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے کوئی؟ مطلب آپ اس اجتہاد کو بھی ختم کریں، عقل کو بھی ختم کریں۔ ہم اس پہ عقل سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں خواتین اس طرح لفٹ میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آتی جاتی ہیں، ایک واقعہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی خاتون پہ کسی نے حملہ کر دیا ہو، کوئی کروڑوں میں ایک ہوگا تو والعیاذ باللہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ جائز ہے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے۔ بالکل درست ہے کہ خاتون اپنے گھر سے نکلی ہیں اور یہاں سے وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی اور چلی گئیں، خود گھر کا ڈرائیور جو ہوتا ہے اس کے ساتھ چلی گئیں، ہم بالکل جائز کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر محرم کے سفر کرتی ہے وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، اور آپ یہاں سے بٹھا دیتے ہیں خاتون کو اور نیو یارک ایئرپورٹ پہ بھائی شوہر کوئی لے لیتا ہے، اب کیا خیال ہے اسے حرام قرار دینا ہے؟ اے عقل سے کام لو یار۔ کروڑوں خواتین سفر کرتی ہیں، کسی ہوائی جہاز میں کبھی یہ مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا کہ خاتون اکیلی ہیں تو کچھ ہو گیا۔ اس لیے یہ جو دین کو ایمان ہے نا کہ مکمل ہو گیا دین اور اب کوئی اجتہاد کی بھی گنجائش نہیں، غلط بات ہے۔ اجتہاد ہے، اجتہاد اہل علم کریں گے اور عوام کو ان کے فتوے پہ اعتبار کرنا ہے، نہ کریں سوسائٹی خراب ہوتی ہے۔ چاروں سلاسل، یہ دونوں سین ہیں بھیا، جو قرب الہی کا ذریعہ تصور کیے جاتے ہیں، ان میں ضرورت کس حد تک ہے، ان سے منسلک نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہے۔ دیکھو بھائی اس پہ کئی بار بات ہو چکی ہے، ہم تفصیل سے بات کہہ نہیں سکتے، آپ پچھلی چیزیں سن لیجئے۔ صرف مختصراً اتنی سی بات ہے کہ آدمی وہی اچھا ہے جس کے سر پہ کوئی چھوٹا بڑا ہو، اتنی سی بات۔ کوئی آدمی اپنے نفس کی مکاریوں سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، کوئی چھوٹا بڑا ہو نا سر پہ،
کوئی ڈانٹنے والا، ڈپٹنے والا، راہ دکھانے والا، کبھی غصہ کبھی محبت کا اظہار کرنے والا، تو انسان صحیح رہتا ہے۔ کوئی بھی نہ ہو سر پہ نا، اور خود بڑا بننا جس دن پڑ جائے نا، پتہ چلتا ہے کہ آج والد اٹھ گئے ہیں اور اب گھر کا بڑا میں ہوں، تو پتہ چلتا ہے پھر کہ گھر کے کیا پرابلمز ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان کو اپنے آپ کو کسی کے تابع رکھنا چاہیے، کسی کی بات سن مان کے چلنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ جو تم اتنا بن سنور کے جاتے ہو نا، یہ کبر اور غرور ہے، مت ایسے کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھیا ہمیشہ اچھی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ منصوبہ بناؤ اور سمپل لیونگ، سادگی میں زندگی گزارو۔ یہ کوئی گائیڈ کر رہا ہے نا، یہ ماننی چاہیے۔ کوئی بھی نہ ہو اور پیسہ برباد کر دے، کیا فائدہ؟ شیخ کہتے ہیں کہ تمہاری تقریر بہت لوگ سننے لگے ہیں اور میرا خیال ہے تم میں غرور پیدا ہو رہا ہے، ختم کرو اس تقریر کو، نہیں بولنا۔ نہیں بولتے۔ محتقی عثمانی صاحب سے پوچھئے گا، انہوں نے کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات کہی کہ ان کے شیخ نے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال یا اس سے زیادہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی جمعے کی تقریر نہیں، کچھ نہیں، مت بولا کرو۔ اتنے عرصے وہ نہیں بولے۔ ان چیزوں کے لیے ضروری ہے شیخ نہ ہو اور آدمی فطرتاً اتنا اچھا ہو، کروڑوں میں ہوتا ہوگا، نہ چاہے نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں۔ عمومی طور پہ کسی نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری اہلیہ امید سے ہیں، انہیں ان لڑائی جھگڑوں سے پاک رکھو اور اسے کہیں الگ گھر لے دو، اپنے ساتھ لے جاؤ سفر میں۔ بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے وہ متاثر ہوگا حالات سے، اپنی بیوی کو کہو زیادہ قرآن پاک کی ان دنوں تلاوت کریں، یہ تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، بچے پہ لامحالہ اثر پڑے گا۔ ایسے تربیت ہوتی ہے، ولادت سے قبل سے بھی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اکبر بادشاہ کہتے تھے، ان کے سامنے ہندو آئے اور ہندوؤں نے کہا کہ اواگان ہوتا ہے، ایک جنم، پھر دوسرا جنم، پھر تیسرا جنم، 7 جنم ایسے ہوتے ہیں، اور دلیل انہوں نے پیش کی۔ انہوں نے کہا یہ ہے بچہ، اس کا باپ لڑائی میں مارا گیا، فلاں سردار تھا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جہاں جہاں اس کے زخم آئے تھے، دشمن نے مارا تھا، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی اہلیہ اس وقت امید سے تھی، بچے کے جسم کے اس حصے پہ نشانات ہیں۔ اکبر بادشاہ تھا، آخر بڑا آدمی تھا، کہنے لگا کہ جسم قتل ہوا ہے کہ روح قتل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جسم۔ تو ان کا روح اصل ہے یا جسم؟ ان کا روح۔ ان کا داغ روح پہ کیوں نہیں پڑے؟ وہ بھی تو کہیں دکھاؤ۔ اب روح کون دکھائے؟ ان کا فضول باتیں نہ کرو۔ اور اکبر بادشاہ نے اپنا پاؤں دکھایا، اس پہ پھول بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میرے والد ہمایوں ایک دن گھر تشریف لائے دربار سے، تو میری والدہ جو تھی، میں اس وقت پیدائش کے قریب تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نائن، نائی کی مؤنث، وہ میری والدہ کے پاؤں پہ ایک پھول کاٹ رہی ہے اور اس میں سرما بھر رہی ہے۔ تو ہمایوں میرے والد بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اسے بلایا ہے، ایک خوبصورت سا پھول مجھے بہت پسند ہے، میرے پاؤں کے تلوے پہ بنا دے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو پیدا ہو یا بیٹی، اس کے بھی پاؤں کے تلوے میں ایسا ہو۔ تو انہوں نے دکھایا، انہوں نے کہا یہ دیکھو میری ماں نے ایسے کیا تھا اور میرے تلوے میں بھی پھول ہے، اس میں کیا کون سی ایسی بات؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں بچوں پہ سر انداز۔ بھوپال کے علامہ اقبال کے واقعات ہم کئی مرتبہ سنا چکے۔ اس لیے شیخ تربیت کرتا ہے، وہ سکھاتا ہے زندگی کی اونچ نیچ، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح غصے کو قابو۔ اب کوئی شیخ کوئی سر پہ نہیں ہے، نہ صحیح غصے پہ 10 سال میں آپ قابو پا لیں، پتہ چلے۔ بہادر آدمی ادارے سے ٹکراتا ہے، اداروں کو تبدیل کرتا ہے۔ بزدل آدمی ذاتی عزت پر حملہ کرنے والے سے ٹکراتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، اسے یہاں گالی دے دیں، قتل کر دے۔
اور بہادر آدمی 10 گالیاں دے دے کہتا ہے چھوڑو یار یہ کون سی ایسی چیز ہے، اللہ کے ہاں حساب ہو جائے گا، معاف کیا۔ اور معاشرے میں ایک فیصلہ عدل کے خلاف ہوتا ہے، چیختا ہے، کہتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو، معاشرہ برباد کر رہے ہو، دونوں میں زمین۔ یہ شیخ کی تربیت سے ہی آپ نہ مانیں اس نظام کو، بالکل چھوڑ دیں۔ تجربتاً اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں نا ایک آدھ چلہ گزاریے 41 دن، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے، چھوڑیے دلائل۔ اس جہان کے علاوہ اور بھی جہان ہے، اس پہ تو کئی بار بات ہوئی بھیا ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث اصل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ جو رات کو ستارے وغیرہ ہم آسمانوں میں دیکھتے ہیں کیا ان میں بھی مخلوق ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ کے رسول اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح ہی کی مخلوق ہے، اور وہاں بھی انبیاء علیہ السلام ایسے ہی آتے ہیں جیسے تمہاری یہاں ایک آدم ہے، نوح ہے، اسی طرح ان کی قوموں میں بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی پکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ ان تمام جہانوں کی طرف انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن ان جہانوں میں بھی اور اس جہان میں بھی اللہ کا آخری نبی میں ہی ہوں۔ ختم نبوت پوری کائنات کی ہے۔ اب ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کب پہنچا، کیسے پہنچا، کیا ہوا؟ وہ زمین پہ آتے ہیں سیکھنے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، یا معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ سب قیاس ہے، یقینی طور پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ حدیث آئی ہے اور اس پہ بحث ہوئی ہے بر صغیر میں، سر سید کے دور میں خاص طور سے۔ سر سید بعض وجوہ سے بڑے کمال کے آدمی تھے، بڑے کمال کے آدمی۔ محسن الملک نواب کہتے ہیں کہ مجھے رات کو بچوں کی طرح سسکیوں کی رونے کی آواز آئی، اور میں مہمان خانے سے اٹھ کے دالان میں آیا تو میں نے دیکھا سر سید یہ لمبی سفید داڑھی اور ٹہل رہے ہیں اور بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ جب میری طرف چہرہ کیا تو آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں سمجھا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے، تو میں نے کہا سید کیا ہوا ہے؟ گھبرا گیا میں۔ انہوں نے کہا اس امت پہ رو رہا ہوں، اگر علی گڑھ میں میری یونیورسٹی نہ بنی تو میرے بعد اس ہندوستان میں کیا ہوگا، مسلمانوں کے لیے کام کون کرے گا؟ پیسے یہ دیتے نہیں ہیں، میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، انہی کے فائدے کی خاطر میں کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا اس دن اس شخص کی عظمت میرے دل میں بیٹھی۔ میں نے کہا یار ہم تو اپنے ذاتی کاموں میں کبھی اتنا کسی کی شادی مرگ پہ اتنا نہیں روئے جتنا سر سید اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے رو رہے۔ اس زمانے میں اس حدیث کا بڑا چرچا ہوا۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، انہوں نے فتویٰ لکھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مانا بھی اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی کی۔ یہ وہی تشریح ہے جس کو نہ سمجھنے کی بنا پر علماء نے اس زمانے میں کفر کا فتویٰ دیا کہ مولانا قاسم نانوتوی کافر ہو گئے۔ پھر حضرت نے اس کے اشکال پہ بھی ایک اور کتاب لکھی، وہ عام طور پہ نہیں ملتی۔ یہی حدیث احمد رضا خان صاحب کے ہاں بھی گئی اور مولانا نے اس حدیث کے انکار کر دیا، ان کا نہیں۔ یہ ہے تھوڑا سا اس مسئلے کا بیان۔ اللہ کرے کہیں زندگی نکل آئے، خدا کرے کسی سیارے میں زندگی نکل آئے، ناسا والے کبھی اطلاع دیں کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے، زندگی ہے، پھر پتہ چلے گا اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا حقیقت ہے اس کی۔ دیکھیے ہمارے نزدیک تمام وہ حالتیں جن میں مرد یا عورت ناپاک ہو جاتے ہیں ان میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہے۔ یہودی ایسی خواتین کو اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کی۔ ہمارے نزدیک صرف ایک چیز منع ہے اور وہ قرآن کریم کا پڑھنا، اسی وجہ سے اس حالت میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ اگر پورے جملے پوری آیت پڑھنا چاہتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور توڑ توڑ کے اسے ہجے کرنا چاہتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔